ایک نیا شادی شدہ جوڑا علی اور زینب شہر سے دور ایک پرانے اور بڑے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ یہ گھر نہایت خوبصورت تھا لیکن کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ علی کو یہ گھر کم قیمت میں مل گیا اور وہ اسے خوش قسمتی سمجھ رہا تھا، لیکن ارد گرد کے لوگوں کے مطابق اس گھر میں عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے۔ زینب نے ان کی باتوں کو سن کر کچھ گھبراہٹ محسوس کی، لیکن علی نے اسے تسلی دی۔ ارے زینب، تم کیوں گھبرا رہی؟ دیکھو، یہ بھوت پریت تو سب افسانوی باتیں ہیں۔ دیکھو تو اتنا خوبصورت گھر ہمیں کتنی کم قیمت میں مل گیا ہے۔ دن گزرتے گئے اور زینب نے نئے گھر میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا۔ ایک دن جب علی اپنے آفس گیا ہوا تھا اور زینب گھر میں اکیلی تھی تو عجیب سی آواز آئی۔ زینب کچن میں کھانا پکا رہی تھی۔ اچانک اسے تہہ خانے کی طرف سے ایک آواز سنائی دی، جیسے کوئی بھاری سامان گھسیٹ رہا ہو۔ وہ رک گئی اور آواز کے بارے میں سوچنے لگی، لیکن پھر خود کو یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے۔ کچھ دیر بعد وہی آواز دوبارہ آئی اور اس بار یہ آواز واضح اور تیز تھی۔ زینب خوف زدہ ہو گئی اور سوچنے لگی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ کچن کے ایک کونے میں تہہ خانے کا دروازہ تھا جو زنگ آلود اور سالوں سے بند پڑا تھا۔ اس نے ہمت کر کے دروازے کے قریب جانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی زینب نے دروازے کو کھولا، آواز آنا بند ہو گئی۔ دروازے کے پیچھے ایک لمبی اندھیری سیڑھیوں کا راستہ تھا جو تہہ خانے کی طرف جاتا تھا۔ زینب کو خوف محسوس ہوا، لیکن اس کے تجسس نے اسے نیچے جھانکنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی زینب نے نیچے دیکھا، نیچے کچھ بھی نظر نہیں آیا کیونکہ نیچے بالکل اندھیرا تھا۔ زینب نے اپنے کمرے میں جا کر ٹارچ اٹھائی اور تہہ خانے کی طرف واپس آ گئی۔ اس نے ٹارچ جلائی اور آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ جب وہ تقریباً آدھی سیڑھیاں اتر چکی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے ٹارچ پھسل کر نیچے گر گئی اور بند ہو گئی۔ اب تہہ خانہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ زینب خوف سے کانپنے لگی اور اوپر جانے کا سوچنے لگی، لیکن اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ زینب نے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آیا۔ اچانک اسے اپنے کندھے کے قریب سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا اور پھر کسی نے اسے زور سے دھکا دیا۔ زینب چیختی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ نیچے گرنے کے بعد زینب کچھ لمحوں کے لیے بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو تہہ خانے کے فرش پر پایا۔ تہہ خانہ مکمل طور پر اندھیرے میں تھا۔ زینب نے اپنے ارد گرد دیکھا، لیکن سب کچھ دھندلا سا لگ رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ تہہ خانے کے کونے سے ایک سایہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا اور جیسے ہی زینب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اسے محسوس ہوا کہ یہ سایہ اس کی روح کو کھینچ رہا ہے۔ زینب نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز جیسے
गले में ही दब गई। उसी दौरान अली घर वापस आया और ज़ैनब को आवाज़ देने लगा, लेकिन ज़ैनब की कोई आवाज़ नहीं आई, ना ही कोई जवाब मिला। जब उसने तहखाने का दरवाज़ा खुला देखा तो उसे शक हुआ कि वो नीचे गई है। वो नीचे उतरने लगा। अली के कदमों की आवाज़ सुनकर ज़ैनब की उम्मीद जाग उठी, लेकिन साया इस पर मज़ीद झुक गया। इस कहानी को आगे देखने के लिए कहानी का पार्ट 2 ज़रूर देखें और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दें।